اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچتی رہے، آمین۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، یعنی بہرحال یہ تو لبرٹی تھی، کسی بھی دور میں، ہر دور میں رہی تھی، انگریزوں کے دور میں بھی تھی کہ مسجدیں آباد تھیں، لوگ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سب کچھ چل رہا تھا۔ سو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ بڑی گہری بات ہے ذرا، اور اس پہ جتنی بھی بات کر لیجئے وہ مناسب ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں۔ میں اس کو عام سطح پہ رکھ کے بات کروں گا، جو میری سطح ہے، میں اس کو کسی بڑی علمی بحث میں نہیں لاؤں گا۔ بڑے سادہ لفظوں میں ہو یہ رہا ہے کہ مذہب کو زندگی سے ہم نے نکال دیا، اور مذہب کو ہم نے روایتوں اور عبادتوں میں محدود کر دیا، اور اس کو ہم نے جو اس کا دین والا حصہ تھا، یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، اس کو ہم نے بیچ میں سے ادھر ادھر کر لیا۔ اب ہم زندگی گزارتے ہیں دنیا کے طریقے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہم کچھ دین تو نہیں، مذہب کے کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی رمضان کے روزے رکھتے ہیں بڑے اہتمام سے، بڑا اہتمام کرتے ہیں، سحری، افطاری، تراویح اور ختم قرآن اور کئی طرح کے اہتمام ہم کرتے ہیں، عید کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے کچھ اور بھی تہوار ہم کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے نماز جمعہ کا اہتمام ہے، وہ بھی ہے، اور اکثر جگہوں پہ مسجدیں کافی آباد ہوتی ہیں جمعہ کے دن، عام دنوں میں نہیں بھی ہوتی تو، اور اس طرح سے حج پہ پاکستان عمرہ کرنے والوں میں نمبر 1 ملک ہے، یعنی بائی فار جتنے پاکستان سے لوگوں نے پچھلے سال عمرہ کیا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ تھے، اور بڑے واضح فرق کے ساتھ سب سے زیادہ تھے۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو پاکستان سے شاید کوئی 4 ملین 40 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا، جو میں نے کہیں خبر پڑھی تھی، آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ دس، لیکن بہرحال کچھ 40 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا۔ یہ بات ہو رہی ہے پچھلے سال کی، جب یہ مسائل کرونا کے نہیں تھے، جبکہ نیکسٹ جو کنٹری تھا وہ غالباً انڈونیشیا تھا، اور انڈونیشیا سے پروبیبلی کچھ 4 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا تھا۔ حج بھی تو خیر چونکہ مجبوری ہے کہ ایک کوٹا ہے اس کا، ایک وہ سعودی عرب والوں نے ساری دنیا کے لیے ایک سرٹن کوٹا مقرر کیا ہوا ہے ہر ملک کا، اور وہ ایک پاپولیشن بیسڈ کوٹا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ زیادہ لوگ جا نہیں سکتے، ورنہ اگر اجازت مل جائے تو پاکستان سے اس سے جتنے لوگ اب جاتے ہیں، کوئی 1,80,000-90,000 کے قریب، اس سے شاید کئی گنا زیادہ لوگ چلے جائیں گے، چونکہ بہرحال ہمارا شوق بھی ہے، ہم جانا بھی چاہتے ہیں، تو یہ سارے کام ہم بڑے دل لگا کے کر رہے ہیں۔ لیکن اور اس کے علاوہ کئی طرح کے مذہبی ہمارے ہیں، اجتماعات ہیں ہمارے، اس طرح سے کچھ ایسی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں جو ہم بڑے ذوق و شوق سے کر رہے ہیں، سب بڑی اچھی باتیں ہیں، جس میں قطعاً خدا نخواستہ کچھ بھی ایسا نہیں کہ جس پہ کوئی اعتراض کیا جائے، نعوذ باللہ۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اس کے باوجود ہمارے معاشرتی حالات اچھے نہیں ہو رہے، ہم دن بدن اپنی اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور ذہنی طور پر بھی بہرحال ہم نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہمارے جو آپس کے معاملات دیکھ لیجئے تو وہ جتنے کوئی 20 سال پہلے بہتر تھے، اب اس سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت بھی ایک مذاق تھا، اور یہ اخباروں میں بھی لکھا جاتا تھا کہ جس بلڈنگ پہ ھذا من فضل ربی لکھا ہو، سمجھ لیجئے کہ یہ رشوت کے پیسوں سے بنی ہے، یا یہ کسی ایسی ویسی کمائی سے بنی ہے۔ بڑی نامناسب بات ہے، لیکن یہ بات اس وقت بھی کہی جاتی تھی، اخباروں میں بھی لکھی جاتی تھی، اور لیکن وہ چند لوگ تھے، اور ان کا پتہ ہوتا تھا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ایسے دھندے میں ہیں۔ اچھا، جو محلے کے بدماش تھے، ہر محلے میں ہوا کرتے تھے، وہ اپنے محلے میں بدماشی نہیں کرتے تھے، کسی اور محلے میں جا کے کرتے تھے، اپنے محلے میں وہ نظریں نیچی کر کے چلتے تھے، اور اپنے محلے کے لیے حفاظت کا باعث ہوتے تھے۔ وہ کسی اور کے لیے خطرہ ہوں گے، لیکن اپنے محلے کے لیے خطرہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کچھ قدریں تھیں نا، ویلیوز ٹائپ چیزیں تھیں۔
یہ معاشرتی ہماری چیزیں تھیں. میں ایم ناٹ لیمنٹنگ اباؤٹ دی سوشل ویلیوز ریئلی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو عام زندگی ہے اس میں جو لوگ رشوت لیتے تھے ان کا پتہ تھا اور وہ کم لوگ تھے اور ان کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ، اور یہ سین بڑا کامن ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی بہت دیکھا ہے کہ والد صاحب 70 سال عمر ہے ان کی، عرصہ ہو گیا ریٹائر ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ سفید ان کی داڑھی ہے لمبی، اور 5 وقت وہ مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں بڑے باقاعدہ یعنی سرگرم بھی ہیں. اور وہ ہر کسی سے کہتے ہیں کہ بس اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا بیٹا کسٹم میں چلا گیا تھا، 2 سال میں اللہ نے کیا اس نے بڑا سا گھر بنا لیا ہے 2 کنال کا. چھوٹا بیٹا جو تھا وہ فلاں جگہ چلا گیا تھا، واپڈا میں چلا گیا تھا، تو وہ بھی اللہ نے کیا سیٹ ہو گیا ہے بڑا. یعنی وہ ان کو پتہ ہے کہ 2 سال میں گھر نہیں بنتا تنخواہ میں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ کس طرح سے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے پروگرام پہ وہ اپنے مطمئن ہیں کہ بس اللہ کا بڑا فضل ہے اور یہ چل رہا ہے. یہ چینج ہے، یہ شفٹ ہے جو آئی ہے ہمارے ہاں، اور یہی شفٹ ہے جو ہمیں ہماری جو اوورآل ہمارا جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ اس نے کافی حد تک کچھ چیزوں نے بڑا دھچکا پہنچایا ہے ہمارے. ایک میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جو 70s میں جو لوگ مڈل ایسٹ گئے تھے، وہ ایک دم سے جو پیسے کی فراوانی آئی ملک میں، وہ اس نے ہمیں ایک ہماری سوسائٹی کی کافی ساری چیزوں کو اس نے جھنجھوڑا اور چینج کر دیا. اور دوسرا یہ معاملہ ہے کہ جب رشوت عام ہوئی اور بے شمار ہوئی، اور ایک خاص طور پہ یہ 80s کا واقعہ ہے کہ جب اس طرح کے پیسے، کیونکہ اس میں یہ 79 میں جب افغانستان پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر جو بھی ایڈز کا معاملہ شروع ہوا اور بے شمار ڈالروں کی ریل پیل ہو گئی، اور ہر جگہ ہر کام میں کئی طرح کے معاملات چلنے کے، اور وہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ وہ جو کنٹینرز تھے وہ کتنے بیچ میں سے کدھر ہوئے اور کیا ہوا. تو وہ جو سارے پیسے تھے وہ سارے کے سارے یہیں کہیں آئے ہیں. پھر ڈرگز آ گئیں اور اس حد تک آئیں کہ ہم نے خود دیکھا، میں نے خود یہ دیکھا کہ فارمیسیز پہ پڑیاں بک رہی تھیں ہیروئن کی ایک وقت میں، ہر ایک پہ نہیں، خدا نہ خواستہ، لیکن کچھ فارمیسیز پہ بک رہی تھیں اور جگہ جگہ بیچارے نشئی پڑے ہوتے تھے. اینڈ وی فیسڈ آل دیٹ ایکچولی. پھر وہ دوسرا معاملہ آ گیا، پھر اسلحہ آ گیا، پھر اس کے بعد کئی اور طرح کی چیزیں آ گئیں. اسلام کا جو مذہبی پارٹ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے ترقی کرتا گیا، یعنی وہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے. اسلام کے نام پہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اسلام کے نام پہ دہشت گردی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال ہو تو دہشت گردی ہی رہی ہے، لیکن وہ بھی چل رہا ہے، جد و جہد وہ بھی بقول لوگوں کے چل رہی ہے. یہ بڑا ایک کانٹرڈکشن ہے، بڑا عجیب و غریب قسم کا تضاد ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو اور زندگی کو الگ الگ کر لیا ہے. یعنی دین جو زندگی کے لیے تھا اس کو ہم نے زندگی سے نکال دیا ہے، اور ہم نے مذہب کو ایک خاص بریکٹ میں رکھ دیا ہے، اور اس کو ہم رات دن ماشاءاللہ میں آپ واٹس ایپ کے گروپس دیکھ لیجئے، آپ انٹرنیٹ کی اور چیزیں دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جمعے کو 20 سینکڑوں میسیجز آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو آیتیں اور بہت کچھ چلا آ رہا ہے. بے شمار لوگوں نے اپنے جو تصویر ہے، اپنی تصویر کی بجائے کسی نے خانہ کعبہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کوئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں تصویر کی جگہ پہ، کوئی اور بہت کچھ ہے، تسبیحات ہیں، وظیفے ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے. لیکن ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں رات دن. رشوت کا بازار گرم ہے، ذخیرہ اندوزی چل رہی ہے، اور پورے انتہائی شد و مت کے ساتھ چل رہی ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. تو علامہ اقبال نے جو پاکستان بننے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس وقت تو ابھی خواب ہی تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا. انگریزوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نظام ہمارا ہوگا، اسلام آپ کا ہوگا، آپ مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، کرسچین ہیں، آپ کریں اپنی باتیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے. اور نہیں روکا انہوں نے کسی کو، نہ انہوں نے کوئی مسجد بند کی، نہ انہوں نے کوئی کلیسا بند کیا، نہ انہوں نے کوئی مندر بند کیا. سب کچھ چلتا رہا، ہر کوئی اپنے مذہب پہ قائم رہا. نظام انگریزوں کا چلتا رہا. ملک بن گئے، پاکستان الگ ہو گیا، انڈیا الگ ہو گیا، جو بھی اس کے بعد بھی ہوا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا. سب کا حال ایک جیسا ہی ہے، یہ کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے، سب کا ایسا ہی ہے معاملہ کہ زندگی میں مذہب نہیں ہے،
اس دین نہیں ہے. ہاں مذہب ہے، اور مذہب کی ایک خاص روایات ہیں اور خاص بریکٹ ہے، اور اس کے اندر مذہب کو آزادی، مکمل آزادی ہے. لوگوں کو بھی آزادی ہے مذہب کی بات کرنے کی، اور مذہب پہ کام کرنے کی، اور مذہب کو پریکٹس کرنے کی. اور لوگ بھی خوش ہیں کہ واقعی مذہب بہت ہے. کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہے؟ پاکستان میں تو بہت زیادہ اسلام ہے، بہت زیادہ ملکوں کی نسبت. ایکچولی اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جتنا ہمارے یہاں جتنی عقیدت ہے، اور جتنا ہم اس کو ایک طرح سے پرچار بھی کرتے ہیں اور بظاہر پریکٹس کرتے بھی نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ہماری عملی زندگی خالی ہے. کسی زمانے میں جب علامہ اقبال یورپ گئے تو انہوں نے یہ یورپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یورپ کی روح میں مذہب نہیں ہے. یعنی انہوں نے یورپ، اور آج بھی ایسا ہی ہے یورپ، یعنی جتنی کرسچینٹی امریکہ میں ہے یورپ میں نہیں ہے. حالانکہ ویٹیکن یورپ میں ہے، لیکن یورپ والے مذہب میں بالکل وہ مذہب کو کہیں بھی نہیں رکھتے. ہم نے تو کہیں ایک رکھا ہوا ہے نا اہتمام کے ساتھ، وہ اس کو کچھ رکھتے ہی نہیں. ہاں امریکہ میں بہت ہے، کرسچینٹی بے شمار ہے وہاں پہ، بڑے بڑے یعنی بڑے بڑے ڈیووٹڈ کرسچینز ہیں وہاں پہ. ساری زندگیاں انہوں نے وقف کر دی ہیں اپنی. مشنریز ہیں، عام لوگ ہیں، عام پریکٹسنگ کرسچینز ہیں، بڑے بڑے ڈیووٹ قسم کے. لیکن یورپ میں نہیں ہیں. تو روح میں سے وہ کہتے تھے ان کی روح میں مذہب نہیں ہے. تو جو ہم جیسے ملک ہیں، ہم تو خیر پاکستان سے ہمارا واسطہ ہے، پاکستان سے ہی ہم واسطہ رکھیں گے. اور یہ ایک بڑی آئرنی ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کو سکون غیر مسلم ملکوں میں جا کے ملتا ہے، امریکہ میں، یورپ میں. جب وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، اور میں برا نہیں مانیے گا، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جب وہ ڈوئل نیشنلٹی لے لیتے ہیں اور 2 پاسپورٹ ان کی جیب میں آ جاتے ہیں، جب ان کی یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اب پاکستان جانا ضروری نہیں ہے، اور پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے. ہمارے پاس تو امریکہ کا پاسپورٹ ہے، یا ہمارے پاس UK کا پاسپورٹ ہے، یا ہمارے پاس کسی اور ملک کا پاسپورٹ ہے جو ہم نے لے لیا، کینیڈا کا، کہیں کا بھی، تو ہم یہاں رہ لیں گے، ہماری زندگی تو ٹھیک رہے گی. یہ چونکہ انہوں نے یہ کر لیا ہے تو اپنی زندگی انہوں نے بظاہر بہتر کر لی ہے انہوں نے. اور وہاں ان کو گلا شکوہ رہتا ہے کہ ہاں، حالانکہ وہاں بھی مسجدیں ان کو مل گئی ہیں، نمازیں روزے سب چل رہے ہیں وہاں بھی، لیکن تھوڑا سا ان کو گلا رہتا ہے کہ اتنا اہتمام وہ نہیں کر سکتے شاید جتنا اہتمام یہاں پہ پاکستان میں ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی وہ رہنا وہیں چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. ایکچولی یہ معاملہ ہے. میں آپ کے سامنے کی بات اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ کوئی خدا نخواستہ اگین کسی پہ کرٹیسزم نہیں ہے، ہم سب ایسے ہی ہیں، میں بھی اسی میں شامل ہوں. تو اس لیے میں اپنے آپ کو الگ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک کچھ خاص عبادات اور ریچولز کر لیں، اور باقی جتنے معاملات ہیں زندگی کے ان پہ قطعاً اسلام یا مذہب یا دین کو داخل نہ ہونے دیں ان کے اندر، اور دنیا کو الگ کر لیں، ہم یوں کہہ لیجئے، اور مذہب کو الگ کر لیں، یعنی زندگی کو الگ کر لیں اور مذہب کو الگ کر لیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو چنگیزی تو اسی لیے چل رہی ہے کہ سیاست اور دین کا تو آپس میں کوئی واسطہ نہیں. جو بظاہر سیاسی اسلامی جماعتیں ہیں ان کا بھی کوئی خاص دین سے واسطہ نہیں ہے اپیرنٹلی. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے انڈیویجولی بھی ہمیں، اور میں انڈیویجولی کے ہی حق میں ہوں کہ اپنی زندگی میں دین کو کچھ لانے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، اور جو دین کی اصل روح ہے، اور جو دین کا اصل مطمع نظر ہے، جو دین کا مقصد تھا، وہ ہماری بہتری کے لیے ہم اس کو حاصل کر سکیں اور دین کو زندگی میں لا سکیں. تو مذہب تو خود بخود آ ہی جائے گا انشاءاللہ، لیکن دین کو اپنی زندگی میں لا سکیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین.